السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم وطر کی نماز کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر نماز حق ہے، اگر کوئی وطر کی نماز نہ پڑھے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ وطر کی نماز واجب ہے، اگر کوئی بھولے سے یا جان بوجھ کر وطر کی نماز چھوڑ دے تو اس کی قضا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بھولے سے یا جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وطر کی نماز تو اس پر کیا قضا واجب ہے۔ وطر کی نماز کا وقت عشاء کی فرض نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور عشاء کی سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور اس کا وقت صبح صادق تک رہتا ہے، جب تک عشاء کا وقت رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو عشاء کا وقت ہے وہی وطر کا وقت ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدرت ہوتے ہوئے وطر کی نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں۔ مان لیجئے اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے یا کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر بھی آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، آپ کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا پڑے گا۔ اچھا، وطر کی نماز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وطر کی نماز کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وطر کی نماز کا طریقہ عام نفل نمازوں کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نفل نماز پڑھتے ہیں ویسی ہی وطر کی نماز کا طریقہ ہے، بس یہ ہے کہ اس میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورہ پڑھنا واجب ہے۔ البتہ وطر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ ہے نا، سبح اسم ربک الاعلی اس کو کہتے ہیں، دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ جو آخری رکعت ہوتی ہے اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وطر کی پہلی 2 رکعتوں کے بعد تشہد کے لیے بیٹھنا، 2 رکعت کے بعد آپ تحیات میں بیٹھ جائیں گے، اس میں بیٹھنا کیا واجب ہے؟ پہلے قاعدے میں صرف تشہد پڑھیں اور تیسری رکعت میں ثنا اور تعوذ نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تیسری رکعت میں آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ اخلاص، پھر آپ کو رفع دین کرنا ہے، ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر آپ کو نیت باندھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری رکعت میں سورہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر تکبیر کہیں، جس طرح نماز شروع کرتے وقت کیا جاتا ہے۔ پھر رکوع سے پہلے کھڑے دعائے قنوت پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ باندھ کر۔ اگر کسی نے وطر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھی تو سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ سجدہ سہو کیا ہوتا ہے کہ اس میں کہ جیسے مان لیجئے آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، صرف سورہ اخلاص پڑھ کر آپ نے کیا ہے رکوع میں چلے گئے، تو آخر رکعت میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ تشہد پڑھنے کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں آپ کو، پھر 2 سجدے کرنے کے بعد آپ کو بیٹھنا ہے، پھر آپ کو سلام پھیر دینا ہے، جس طریقے سے آپ نماز میں کرتے ہیں حسب معمول۔ امام اور مقتدی دونوں قنوت پڑھیں گے، ٹھیک ہے، امام بھی پڑھیں گے، مقتدی پڑھیں گے۔ اب دعائے قنوت میں بتا دوں آپ کو۔ قنوت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اس کو میں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اچھا، وطر کے علاوہ دوسری نمازوں میں قنوت نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ البتہ عام مسلمان پر کوئی مصیبت آنے پر امام کے لیے رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ قنوت پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے البتہ عام مسلمان پر کوئی مصیبت آنے پر، جب کسی مسلمان پر مصیبت آ جائے، ٹھیک ہے، کوئی پریشانی آ جائے، امام کے لیے رکوع سے اٹھنے کے بعد، ٹھیک ہے، رکوع کر کے جب اٹھے گا تو یہ قنوت کیا ہے؟ پڑھنا کیا سنت ہے۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت استغفرک واتوب الیک
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک بار۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت استغفرک واتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ وتر کی تیسری رکعت میں آ کر ملے تو اپنی نماز مکمل کرتے وقت، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص امام کے ساتھ وتر کی تیسری رکعت میں، جیسے رمضان میں وتر کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جماعت ہوتی ہے وتر کی، تو اسی کے بتا رہے تیسری رکعت میں آ کر ملے تو اپنی نماز مکمل کرتے وقت پھر دوبارہ قنوت نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے، دوبارہ قنوت نہیں پڑھے گا۔ جیسے مان لیجیے آخری رکعت میں ملے تو پھر دوبارہ سے اسے قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ امام کے ساتھ پڑھا ہوا قنوت ہی کافی ہو جائے گا۔ جیسے رمضان المبارک میں امام صاحب وتر کی نماز جماعت سے پڑھاتے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تیسری رکعت میں آپ نے قنوت نہیں ملی، صرف آپ کو قاعدہ ملا، قاعدہ اخیرہ، تو پھر آپ جب 3 رکعت پڑھیں گے تو آپ کو قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ رمضان میں وتر کی نماز رات کے آخری حصے میں جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ رات کے آخری حصے میں 4 حصے کر دیں رات کے، تو تیسرا حصہ جو ہے معتبر مانا جاتا ہے۔ غیر رمضان میں وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا کیا مکروہ ہے؟ مکروہ مطلب اگر پڑھیں گے تو کیا ہے، ثواب کیا ہے، کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور رمضان پڑھنا مستحب ہے، افضل ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، ہم سنت نماز کے بارے میں دیکھیں گے، مطلب وہ کون کون سی نمازیں ہیں جو پڑھنا کیا سنت ہے۔ اب ہم ان نمازوں کے بارے میں دیکھیں گے اس کے بعد کی کون کون سی نمازیں ہیں، جیسے تحیۃ الوضو ہے، وضو کے بعد پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاستخارہ، صلاۃ الحاجہ، حاجت، یہ وہ نمازیں ہیں، یہ سنت نمازیں ہیں، ابھی ہم دیکھیں گے کب پڑھی جاتی ہیں۔ چلیے، فرض کے علاوہ اللہ کے تقرب کے لیے جو نمازیں، قرب حاصل کرنے کے لیے جو نمازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ نمازیں سنت ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، حکم دیا اور جس کو دیکھا اور منع نہیں کیا، وہ سب سنت میں شامل ہے جو صحابہ کرام نے کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بعض نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے، ان کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ جو پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے ان کو مؤکدہ کہتے ہیں، جو پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے ان کو غیر مؤکدہ کہتے ہیں، اور بعض نمازیں کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے، ان نمازوں کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ اب ہم وہ نمازیں بتائیں گے، وہ سنتیں بتائیں گے، کون کون سی سنت مؤکدہ ہیں، کون کون سی سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ تو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت وہ سنت مؤکدہ ہیں۔ ظہر و جمعہ سے پہلے ایک سلام سے 4 رکعت، ٹھیک ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت، جمعہ کی نماز کے بعد ایک ہی سلام سے 4 رکعت۔ تو یہ جو نمازیں ہیں ان کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ، جس کو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ یہ وہ سنتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار پڑھی۔ اب سنت غیر مؤکدہ یعنی وہ نمازیں ہیں، ظہر کے بعد 2 رکعت ہو گئیں، عصر سے پہلے 4 رکعت، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر نہ چھوڑیں۔ مغرب کے بعد 6 رکعت، عشاء سے پہلے 4 رکعت، عشاء کے بعد 4 رکعت۔ سنت نمازیں فرض نمازوں کی طرح ہی ادا کی جائیں گی، لیکن نفل نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھی جائے گی۔ اگر نفل نماز 2 رکعت سے زیادہ پڑھے اور صرف قاعدہ اخیرہ کے لیے بیٹھے تو بھی نماز صحیح ہوگی، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ پھر سے ہم پڑھتے ہیں، سنت نمازیں فرض نمازوں کی طرح ہی ادا کی جائیں گی۔ جو بھی ہم سنت نمازیں پڑھتے ہیں وہ فرض نمازوں کی طرح ہی ادا کریں گے، لیکن نفل نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جب ہم نفل نماز پڑھتے ہیں تو سورہ پڑھتے ہیں۔ اگر نفل نماز 2 رکعت سے زیادہ پڑھے اور صرف قاعدہ اخیرہ کے لیے بیٹھے تو بھی نماز صحیح ہوگی۔ مان لیجیے نفل نماز کیا ہے، 2 کر کے پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے، 2 کر کے پڑھتے ہیں، تو اگر ہم قاعدہ اخیرہ کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ کیا ہے، ایسا کرنا کیا ہے، مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس نماز کو کیا کہتے ہیں، تحیۃ المسجد کہتے ہیں،
یعنی جب آپ مسجد میں داخل ہوں، غسل کر کے آئے ہوں، جمعہ کے دن آئے ہوں، پھر آپ 2 رکعت سنت پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، داخل ہوتے وقت، تو وہ اس کو کہتے ہیں تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اب اگر بیٹھنے کے بعد بھی بغیر تاخیر کے نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں، بیٹھ گئے آپ مسجد میں جا کر، پھر پڑھ لیا آپ نے، ہے نا، دیر نہیں کی، تب بھی وہ کیا کہے تحیۃ المسجد۔ اگر مسجد میں داخل ہونے کے فوراً بعد فرض نماز یا کوئی دوسری نماز پڑھے اور تحیۃ المسجد کی نیت نہ کرے تو تحیۃ المسجد کا ثواب مل جائے گا۔ مان لیجیے اگر آپ مسجد میں داخل ہونے کے بعد فوراً فرض نماز یا کوئی دوسری نماز پڑھیں، ہے نا، اور تحیۃ المسجد کی نیت نہ کریں فوراً داخل ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، فرض نماز یا کوئی دوسری نماز پڑھیں تو کیا ہے وہ اس کا آپ کو ثواب مل جائے گا اگر فوراً نماز پڑھتے ہیں آپ مسجد میں داخل ہوتے وقت۔ تحیۃ الوضو، وضو کے بعد اعضائے وضو کے سوکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا کا مستحب ہے، یعنی اگر آپ پڑھ لیں گے تو ثواب آپ کو زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے، مکروہ نہیں ہے۔ مکروہ میں کیا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اس نماز کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ جیسے مان لیجیے آپ غسل کر کے گئے جمعہ کے دن یا وضو کر کے گئے، پانی سوکھنے سے پہلے آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، تو کیا ہو گیا، داخل مسجد بھی ہو جائے گی، تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، 2 رکعت آپ پڑھ لیں۔ صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت، یعنی دن چڑھتے وقت 4 رکعت سے 12 رکعت تک پڑھنا کا مستحب ہے۔ جب سورج نکلنے لگتا ہے اس وقت جو ہے 4 رکعت سے 12 رکعت پڑھنا کیا ہے، مستحب ہے۔ اس نماز کو صلاۃ الضحیٰ یا چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ جب سورج چڑھتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب سورج نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت میں کون سی نماز پڑھتے ہیں، چاشت کی نماز پڑھتے ہیں۔ صلاۃ الاستخارہ یعنی کسی اہم معاملے میں اللہ تعالیٰ سے رہبری حاصل کرنے اور خیر طلب کرنے کے لیے استخارہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے، کہ یہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں، یہ کام صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، اس کے لیے ہم 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ کی نیت کر کے ہم سنت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سنت ہے۔ اس کو صلاۃ الاستخارہ کہتے ہیں۔ اس نماز کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو کر استخارہ کی مسنون دعا پڑھیں، پھر جس طرف دل کا کیا ہے ملان ہو وہ کام کریں۔ مان لیجیے اس کے بعد آپ کو کیا استخارہ کی دعا پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، نماز 2 رکعت پڑھنے کے بعد وہ مسنون دعا پڑھیں گے آپ، اس کی دعا ہوتی ہے، میں بتا دوں گا بعد میں، یا آپ میری دعا کی پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں دعا پڑھتے ہیں جس طرف آپ کا دل مائل ہو، کہ ہاں جیسے 2 کام ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، پھر اس کا مسنون دعا پڑھ لی، پھر آپ پڑھتے رہیں آپ کا دل اس طرف مائل ہو رہا ہے کہ ہاں یہ کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، شادی کے لیے بھی کرتے ہیں، بہت سے دوسرے دیگر کاموں کے لیے کرتے ہیں، تو جس طرح آپ کا دل کا ملان ہو وہی کام آپ کو کرنا ہے۔ اگر ایک مرتبہ پڑھنے پر انشراح نہ ہو تو بار بار پڑھیں، ایک بار پڑھنے پر نہ پتہ چلے تو آپ کو بار بار آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب صلاۃ الحاجہ، جب کسی کو کوئی ضرورت پیش آئے تو اچھی طرح وضو کرے، صلاۃ الحاجہ کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھے، یہ نفل نماز ہم بتا رہے ہیں جتنے بھی، پھر سلام کے بعد اللہ کی خوب حمد و ثنا بیان کرے اور درود پڑھ کر صلاۃ الحاجہ کی دعا پڑھے، اس کی بھی دعا ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی ضرورت مانگیں اور انشاءاللہ اللہ کی حاجت پوری ہوگی، ہے نا، اللہ اس کی حاجت پوری ہوگی، پوری کرے گا، خواہ کسی مصلحت سے یا کچھ دیر ہی ہو جائے، ٹھیک ہے، کچھ دیر ہی ہو جائے کرے گا۔ اب آج ہم نے کیا کیا بتایا، دیکھیے صلاۃ الحاجہ مطلب کیا ہے، آپ کو وضو کرنی اچھی طریقے سے، اس کے بعد آپ کو وضو کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنے، صلاۃ الحاجہ، حاجت کی نام سے نیت کی میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، یعنی آپ سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، ثنا پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 34 بار، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ کو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر خوب مانگے دعائیں، جو بھی آپ کو حاجت ہو، ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ حاجت کیا ہے پوری ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ہم آگے کے اسباق کو پڑھیں گے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل پر نئے ہیں تو۔ السلام علیکم۔